26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا، اور ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو کچھ نازل کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم، اللہ مٹائیں گے ان کے سیئاتہم، ان کے گناہ، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دیں گے ان کے حالات کو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے کفار کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں ان کا انجام بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ میں ایمان والوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ پر، آخرت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا، ایمان قبول کیا، اور اسی طرح نیکی کے اعمال کرتے رہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور اسی طرح ان لوگوں نے ایمان لائے اس چیز پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ نزل علی محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم بھی نازل ہوا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ صرف قرآن کا ذکر نہیں فرمایا کہ نزلہ، قرآن کا ذکر نہیں کیا، اللہ پاک نے مطلق چھوڑا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، سنت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی کا الہام بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی نازل ہوا یہ دراصل جواب بھی ہے منکرین حدیث کو، جو حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، نبی جو کچھ بھی کہیں تو نبی کی ہر چیز وہی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک پر قرآن نازل ہوا وہ بھی وہی، نبی کی سنت بھی وہی، نبی کا الہام بھی وہی ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وہی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان بھی لاتے ہیں اور نیکی کے اعمال بھی کرتے ہیں، ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں، تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان لوگوں کی کوتاہیوں کو اللہ معاف کریں گے اور ان کے حالات کو اللہ درست فرمائیں گے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ایمان والوں کے اللہ حالات بھی درست فرمائیں گے، ایمان والوں کے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔
اور یہاں پر جو فرمایا نزل علی محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا، قرآن کریم میں 4 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1 دفعہ نام احمد آیا ہے۔ تو گویا پورے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 دفعہ آیا، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں پہلی جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں وما محمد الا رسول یہ لفظ آیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور تیسری دفعہ یہی جو جگہ ہے سورہ محمد آیت نمبر 2 میں نزل علی محمد، یہ تیسری دفعہ آیا، اور چوتھی دفعہ اس کے بعد سورہ فتح ہے، آیت نمبر 29 میں آیا محمد الرسول اللہ۔ یہ 4 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آیا، اور 1 دفعہ سورہ صف میں احمد نام آیا، اسمہ احمد۔ یہ 5 دفعہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک قرآن کریم میں آئے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہوں نے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو کچھ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ کریم مٹا دیں گے ان کے گناہوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان لوگوں کے حالات کو اللہ کریم درست فرما دیں گے۔ یہ وعدہ اسلام کے ساتھ ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ ایمان والوں کے حالات کو درست فرمائیں گے۔ زندگی میں اسلام لاؤ، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو، اللہ تمہارے سارے حالات درست فرما دیں گے۔ ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی، لہذا ان لوگوں کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اتبعوا الحق من ربهم، انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، كَذَلِكَ اسی طرح، يَضْرِبُ اللَّهُ، اللہ کریم بیان فرماتے ہیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، امثالہم ان کے حالات اللہ کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو فرمایا کافروں کے لیے اضل اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیا، لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ ان کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، ان لوگوں کے حالات بھی اللہ درست فرمائیں گے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس مارنا ہے ان کی گردنوں کو، حتی اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، فشدوا الوثاق، پس تم مضبوطی سے باندھ کے رکھو، یعنی قیدیوں کو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا تو احسان کرنا ہے اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ ہوگا، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیاروں کو،
اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جہاد کا ذکر فرمایا، اور جہاد میں جو قیدی بن کر آتے ہیں ان کے احکامات اللہ نے ذکر فرمائے۔ جہاد دنیا کے احوال سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا کے حالات اگر سنوارنا چاہتے ہو تو نبی کی سنت تلوار اٹھانی پڑے۔ تمام آسمانی شریعتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہر شریعت میں رہا ہے، اور جہاد کے ذریعے اللہ دنیا کو سنوارتے ہیں، حالات درست ہوتے ہیں۔ فرمایا اس آیت میں، اے ایمان والو، اگر کفار سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، فضرب الرقاب، کفار کی گردنیں خوب مارو، اور وہاں نرمی نہیں دکھانی پھر تم نے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 75 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ لڑائی میں ان کافروں پر قابو پا لو، ان کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ ان کے جو پچھلے لوگ ہیں بعد والے لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے، اور اس انداز پہ ان کو مارو تاکہ عبرت کا نشانہ بناؤ۔ اور مشرکین تو ہیں ہی ظالم، کافر ہے ہی ظالم۔ مشرکین مکہ ظلم کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مانتے تھے۔ اس صورتحال میں اگر نبی ان سے جہاد نہ فرماتے، شریروں کو قتل نہ کیا جاتا، تو عرب میں امن و امان کبھی قائم نہیں ہو سکتا تھا، گھریلو اور ملکی حالات کبھی بھی نہ سنورتے۔ اللہ نے فرمایا جہاد اور قتال فی سبیل اللہ دنیا کے احوال کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو فرمایا جب تم خوب خون ریزی کر لو، خوب خون بہاؤ کافروں کا، اور یہاں پر بھی فرمایا حتی اذا اثخنتموہم، جب خوب خون ریزی کر چکو تم ان کے، اور تمہارا رعب بیٹھ جائے ان کافروں پر، ان کافروں کا زور قتال فی سبیل اللہ سے ٹوٹے گا۔ تو فرمایا کہ پھر جب تمہارا رعب پڑ جائے، خوب خون ریزیاں کرو، تو پھر تم قتل سے ہاتھ اپنا روک لو، اور پھر جو کافر مر گئے تو مر گئے، باقی جو زندہ بچے ہیں فشد الوثاق، ان کو رسیوں سے مضبوطی سے باندھ کے لے آؤ، اور زندوں کو قید کر لو، قیدی بنا کر لاؤ، اب تمہاری مرضی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ فرمایا امام اگر مصلحت سمجھے، ایسے قیدی جو سنگین جرم کے مرتکب ہیں، جو اول صف میں رہے مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے، اگر ایسے قیدی تم نے پکڑ لیے ان کو قتل کر دو، ان کو چھوڑو بھی نہیں، رسیوں میں نہیں باندھو، ان کو قتل کرو۔ احادیث مبارکہ میں قیدیوں کو قتل کرنے کا ثبوت بھی خاص حالات میں ملتا ہے۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امام امیر المؤمنین مصلحت سمجھے، احسان کر کے بغیر معاوضے کے بھی تم لوگ ان کو چھوڑ سکتے ہو، قیدیوں کو چھوڑ سکتے ہو بغیر معاوضے کے بھی۔ اور جیسا کہ صلح حدیبیہ میں آقا علیہ السلام نے کچھ قیدیوں کو مفت رہا کیا تھا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان قیدیوں سے تم فدیہ بھی لے سکتے ہو۔ اور نمبر 4، مسلمان قیدیوں کے تبادلے میں رہا بھی کر سکتے ہو۔ اگر مسلمان قیدی کافروں کے پاس ہیں، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض حضرات کے فرماتے ہیں کہ بالکل مسلمان قیدیوں کا تبادلہ نہ کرو، ان کو مارو، جا کر مسلمانوں کو چھڑا کے لاؤ۔ مسلمان یعنی ان کے قیدی تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے چاہیے، اور مسلمان جو قیدی کافروں کے پاس ہیں، جاؤ ان سے جہاد کرو، اور جہاد کر کے اپنے مسلمانوں کو چھڑا کے لاؤ۔ لہذا کسی صورت میں تبادلے میں ایک گروہ جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں دیتا فقہا کا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسلمان جہاد کر کے چھڑائے، تبادلہ کچھ نہیں ہے، ان کافروں کو یوں ذلیل ہی کرو اور ان کو رہا نہ کرو۔
تو بہرحال مسلمان اگر قیدیوں کے تبادلے میں رہا بھی کروانا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ اپنے قیدی چھڑائے اور ان کافروں کے قیدی واپس دے دے۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ قیدیوں کو غلام بنا کر فوج میں تقسیم کیے جائیں، عورتوں کو لونڈیاں بنا کر فوج میں تقسیم کی جائیں۔ اور یہ قیدیوں کے متعلق اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے احکام ذکر فرمائے، اور آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ذالک، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں جیسا میں نے بیان کر دیا، یہ جو میں نے حالات بیان کیے، اور یہاں تک کہ خون ریزی کرو، جو کافر بچ جائے تو رسیوں سے باندھ کر مضبوطی سے باندھ کے لاؤ تاکہ بھاگ نہ سکے۔ ذالک، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسا ہم نے بتایا ہے اسی کے مطابق عمل کرو۔ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے تو لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ، البتہ بدلہ لے لیتے ان سے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور لیکن وہ اللہ آزماتے ہیں تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ۔ جہاد میں بندوں کا امتحان ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کفار کو آسمانی عذاب سے اللہ ہلاک کر دیتے، نبی پاک کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، آقا دعا فرماتے تو ملیا میٹ ہو جاتے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ بھی فرماتے میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں کفار پہ اپنا عذاب مسلط کروں، ایک بھی نہ بچے، لیکن جہاد کا حکم دے کر مسلمانوں میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ تمہارا امتحان مقصود ہے، وہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں، کون خون والا مجنو ہے، کون دودھ والا مجنو ہے، کون اللہ کے کلمے کے لیے میدان جہاد میں کفار سے برسر پیکار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، وہ رب تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ جہاد کا حکم اس لیے دیا وگرنہ اللہ ہلاک کر سکتا ہے کافروں کو، جیسے قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قوموں کو رب نے کر دیا۔ فرمایا پتہ چلے کہ نکلتا کون ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ میں نے ان کو تباہ کیوں نہیں کیا۔ فرمایا جنت بڑی مہنگی ہے، اللہ نے اس کو حاصل کرنے کا مختصر راستہ بتا دیا۔ فرمایا وہ جہاد ہے، مجاہد کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شہید آدمی کا خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اللہ اس کے پہلے خون کے قطرے پر اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، الا الدین، سوائے قرضے کے۔ اس لیے فرمایا تمہارے درجے اللہ نے بلند کرنے کے لیے تمہیں جہاد کا حکم دیا، وگرنہ وہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تم سارے جہاد چھوڑ بھی دو، اللہ کا نہ دین محتاج ہے نہ اللہ محتاج ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں ساری دنیا کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ جہاد کے لیے تمہیں آزماتے ہیں، کون میرا بندہ میرے دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے جو مجاہد ہے، اللہ پاک نے قتال فی سبیل اللہ کرنے والے کے فضائل بیان کیے۔ انشاءاللہ اس آیت کا اگلا حصہ کل کے سبق میں کریں گے۔